جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو وہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ علی ابن ابی طالب اور ان کے گھر والوں کے، اور رسول نے علی کا گھر دکھا کر کہا کہ یہ میرے اہل البیت کا گھر ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں، یہ مکالمہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ دربار امیر شام میں۔ کب ہو رہا ہے؟ جب علی شہید ہو چکے ہیں۔ کون سا زمانہ ہے؟ جب پوری اسلامی ریاست پر معاویہ کی حکومت قائم ہے، ایک ایسے دور میں جب علی کا تذکرہ جرم ہے، جب علی کا نام لینا جرم ہے، جب 65,000 مسجدیں اور ان کے محراب ہر خطبے میں علی کو لعن طعن کا نشانہ بنانے پر مأمور ہے، اور امیر شام نے ان کے وظیفے اسی بنیاد پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ تم نے جمعے کی نمازوں میں علی پر سب سے پہلے سب کو شتم کرنا ہے۔ ایک ایسے موقع پر صحابی رسول سے جب معاویہ پوچھتا ہے کہ تم علی کو برا بلا کیوں نہیں کہتے، تو جواباً وہ اس دباؤ اور پریشر کے معاشرے میں، اس پریشر کے باوجود کھڑے ہو کر سلطان کے سامنے وہ فضائل بیان کرتا ہے جس کے اختتام پر معاویہ سر جھکا کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا۔ علی وہ ہستی ہے جن کے دشمن بھی بے پناہ ہیں اور جن کے دوست بھی بے پناہ ہیں، لیکن دونوں امتحانوں پر ہیں۔ ان کی دشمنی میں جو لوگ آگے بڑھے وہ اس انتہا تک پہنچے، اور ان کی محبت میں جو لوگ آگے بڑھے وہ اس انتہا تک پہنچے۔ علی کی فضیلتیں اتنی بیان ہوئی کہ لوگوں کو شبہ ہوا کہ علی کہیں اللہ کا انسانی اللہ کی شکل نہ ہو، اس لیے بہت سارے لوگوں نے پھر علی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ علی کے انہی فضائل اور انہی مقامات کی وجہ سے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی ولایت، آپ کی امامت ہر صاحب ایمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ